ایک شاعر نے بلکہ وہ مارے شوق کے آنے والے کو پہچاننے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیفیت اصفہان کے ایک شاعر نے کس خوبصورتی سے شعر میں بیان کی ہے۔ اے خوش آں منتظر وعدہ دیدار کے تو، برسرش آئی و از شوق ترا نشناست۔ تو اس کے سرہانے تک آیا اور وہاں کھڑا رہا، مگر وہ وعدہ دیدار کی لذت میں کھویا ہوا عاشق اپنے محبوب کو نہ پہچان سکا۔ کہ گفتگو اس شعر پر ختم ہوئی۔ قالین پر بیٹھے لوگ صوفے اور کرسیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، کمر سیدھی کی اور ٹانگوں کو ہلا جلا کر دیکھا کہ گھٹنے کہاں تک عمر کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور شاد نے صوفی صمد سے سرگوشی کرتے ہوئے آواز کو جان بوجھ کر بلند کیا تاکہ سب سن لیں۔ کہنے لگے، سنا ہے کل واپسی اور استقبال کے بارے میں آیت اللہ شریعت مداری نے صرف ایک جملہ کہا ہے، آنے والا آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن وہ بوئنگ ہوائی جہاز پر سوار ہو کر نہیں آئے گا۔ کھانا تیسری بار گرم کرنے کے باوجود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ ہے جب باتوں کی لذت آتی ہے تو اس خیال اور گفتگو کے معاہدے کے دوران یہ ظاہری بات کھانے بعض دفعہ ٹھنڈے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں لوگ رہتے آئے ہیں اور اس طرح کے ماحول کی جو تفاصیل ہیں وہ مضامین کی شکل میں، وہ اپنی یادداشتوں کی شکل میں پاکستان میں چھپتی آئی ہیں۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ لوح ایام ان کی سب سے آخری کتاب ہے، اب مطلب اس کے بعد شاید کوئی نہیں ہے۔ اب میں وہ چھوٹا سا عرض کر دوں کہ شعر کا اطلاق جب بڑی سطح پر ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں جب یہاں جرمنی میں آیا تو پہلی دفعہ امام جماعت احمدیہ سے، ظاہر ہے کہ کوئی 10-12-15 سال کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہونی تھی یا انہوں نے آنا تھا، تو اس دورانیے میں نے کچھ، جب پتہ چلا کہ وہ ان کا کانوائے آنے والا ہے تو وہیں بیٹھے دفتر میں نے کچھ اشعار لکھے یا جو کیفیت تھی اس کو منظوم طور پر بیان کیا۔ تو وہ میرے ایک دوست جن کا تعلق اہل تشیع و مکتبہ فکر سے ہے اور میری یونیورسٹی کے کلاس فیلو تھے، مجتبی ان کا بھی نام ہے، تو ان کا فون آ گیا تو میں نے، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا یہ چل رہا ہے، یہ شعر جو 3-4 شعر تھے وہ میں نے ان کو سنا دیے۔ تو بڑی معصومیت سے کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب یہ شعر اچھے ہیں آپ کے، برے نہیں ہیں، لیکن اس وقت آپ کی جو کیفیت ہے اس کے لیے وہ تیز تیز بولتے ہیں اور میں ان کے سٹائل کی کاپی کر رہا ہوں، تو آپ کی جو اس وقت کیفیت ہے اس کے لیے میں نہ آپ کو ایک شعر سناؤں، وہ جس طرح آپ اس وقت وہ مرزا صاحب کے آنے سے پہلے، ان کے کانوائے کے پہنچنے سے پہلے جس کیفیت میں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو شعر سنا دوں۔ میں نے کہا جی آپ سنائیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا اور میں نے پھر وہ شعر سننے کے بعد سرنڈر کر دیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اب وہ مجاز کا شعر تھا اور مجتبیٰ کو بھی سناتے ہوئے پتہ تھا کہ وہ بالکل مجازی معنوں میں اپنی کسی رومانٹک کیفیت کے حوالے سے اس نے سنایا، لیکن جب اس نے اس کیفیت پہ چسپاں کیا، یعنی خلافت احمدیہ کا جو عام احمدی سے تعلق ہے اور جس طرح وہ انتظار کرتے ہیں یا جو کیفیت ہوتی ہے، شعر سنیں اور پھر اس کو دیکھیں۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے، ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے۔ اب میں دوسرا مصرع دوبارہ پڑھ کے تو اجازت لیتا ہوں کہ لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے۔ بعد میں بات ہوئی تو میں نے کہا میں مانتا ہوں جناب کہ اس شعر کے اندر جو بلندی ہے دیدار اور دیکھنے کی، اس کے مصداق ہونے کی اہلیت لڑکی میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ واقعی اس سے بہت بڑی کیفیات کا شعر تھا۔ ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے۔